ناظرین، اس ویڈیو میں شمالی ہند میں اردو مثنوی کے ارتقاء پر بہت مختصر گفتگو کرنی ہے۔ آ، جب ہم اردو میں مثنوی نگاری کی ارتقاء کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی صورت دکن میں جو اردو مثنوی نگاری کی ایک مستحکم روایت موجود رہی ہے، آپ ان کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دکن میں اردو مثنوی نگاری کا مختصراً بھی جائزہ ہم لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہمنی عہد کے قیام کے ساتھ ہی اردو مثنوی نگاری کی ایک روایت مستحکم ہوتی ہوئی یا اس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہوئی ہمیں صاف طور پہ نظر آتی ہے۔ جب ہم بہمنی عہد میں لکھی گئی مثنویوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک چیز اور بھی درمیان میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم دکن کی اردو مثنوی نگاری کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکن میں اردو مثنوی نگاری کے کرتے وقت جو زبان کی ساخت تھی یا جو لفظوں کا استعمال تھا وہ بہت زیادہ سنسکرت آمیز یا ہندوی آمیز تھا۔ لیکن آپ نظامی بیدری کی مثنوی جو سب سے مستحکم مثنوی ہے، ابتدائی عہد کی مثنوی کو آپ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ دکن میں ایک اردو مثنوی نگاری کی پوری روایت اور مکمل روایت موجود رہی ہے۔ نظامی بیدری سے لے کر دکن کے اجڑنے تک بہت سی مثنویاں لکھی گئی، جتنے بھی مشہور شعراء رہے ہیں ان سارے شعراء نے اس صنف سخن کو ایک طرح سے اس صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ یعنی سارے جتنے بھی اہم شعراء رہے ہیں ان سارے شاعروں نے مثنوی نگاری کو ایک طرح سے ایک صنف کی حیثیت سے، اسی لیے جب ہم دکن میں اردو مثنوی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو مثنوی نگاری کی تاریخ میں دکن میں بہت اہم مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ لیکن جب ہم شمالی ہند میں اردو مثنوی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، چونکہ ہمیں شمالی ہند میں اردو مثنوی نگاری کے ارتقاء پہ بات کرنی ہے، تو جب ہم شمالی ہند میں اردو مثنوی نگاری کے ارتقاء کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شمالی ہند میں جس زمانے میں دکن میں اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جس زمانے میں دکن میں اردو مثنوی نگاری کی ایک مستحکم روایت قائم ہو چکی تھی، جب اسی عہد میں شمالی ہند میں اردو مثنوی کی روایت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور روایت کی صورت میں ہمیں شمالی ہند میں نظر آتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے، ایک مسئلہ اور بھی چھیڑنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کیا دکن کی کیا مثنوی کی صنف کی حیثیت سے مثنوی نگاری کی ابتدا دکن میں ہوئی ہے یا شمالی ہند میں ہوئی ہے؟ ہمارے بہت سے ناقدین اور بہت یعنی مثنوی اساس ناقدین دیکھا جائے تو اس میں ایک طرح سے کسی ایک رائے پر متفق نہیں ہے۔ گیان چند جین، عبد القادر اور دوسرے جو ہمارے مثنوی اساس تنقید نگار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اردو مثنوی نگاری کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ اصل میں دکن میں ہوئی ہے۔ لیکن بہت سے مثنوی اساس تنقید نگار نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو مثنوی کی ابتدا ہوئی ہے یا مثنوی نگاری کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ شمالی ہند میں ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے دیکھا جائے تو ایک طرح سے سید محمد عقیل رضوی اور دوسرے اس قبیل کے تنقید نگاروں نے، ہمارے مثنوی اساس تنقید نگاروں نے یہ صاف صاف طور پہ کہا ہے کہ اردو میں شمالی ہند میں اردو مثنوی کا آغاز ہوا ہے، بعد میں ارتقائی سفر دکن میں، اور اس کے لیے بابا فرید شکر گنج کے کچھ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے ہمارے تنقید نگاروں نے اس پہ شک کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مثنوی امیر خسرو کی ایک مثنوی ہے خالق باری، اس میں بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مثنوی کا ایک طرح سے نقش اول ہے۔ لیکن بہت سے ہمارے تنقید نگاروں نے یہ کہا ہے کہ یہ دراصل ایک طرح سے الحاقی کلام ہے، ایک طرح سے منسوب کیا ہوا کلام ہے، مشکوک مانتے ہیں بہت سے ہمارے تنقید نگار۔ لیکن ایک چیز اور بھی درمیان میں کہنا چاہوں گا کہ اگر بابا فرید شکر گنج کے متنازع اشعار کو اور امیر خسرو کی خالق باری کو نظر انداز کر دیا جائے تب بھی آپ بکٹ کہانی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بکٹ کہانی میں ایک تو وہ مثنوی کے فارم میں لکھی گئی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مثنوی کے جو عناصر ہوتے ہیں وہ اس میں کسی حد تک موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی وجہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے یہاں 12 ماسے کی جو روایت رہی ہے اس کا نقش اول کے طور پہ اس کو گنا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ ایک تو مثنوی کے فارم میں لکھی گئی ہے، پھر اس کے
بعد मसनवी के जो अनासिर हैं वो इस मसनवी के अंदर मौजूद हैं। और यही वजह है कि जब हम बिकट कहानी का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जज़्बात निगारी भी मिलती है, मंज़र निगारी भी मिलती है और तहज़ीब और सक़ाफ़त के नक़ूश भी मिलते हैं। लेकिन जो मसनवी के और दीगर अज़्ज़ाए तरकीबी हैं या जो मसनवी के और दूसरे अनासिर हैं, वो इसमें मौजूद नहीं हैं। बल्कि होता ये है कि इस बिकट कहानी के अंदर एक हिज्र की मारी हुई औरत, एक हिज्र के कर्ब में मुब्तला हुई औरत, मुख्तलिफ़ तरीक़े से मौसमों के एतबार से, महीनों के एतबार से, मुख्तलिफ़ तरीक़े से अपने कर्ब का, अपने हिजरत के दर्द का, अपनी जुदाई का इज़हार करती है। तो लेकिन हमारे ज़्यादातर मसनवी असास तनक़ीद निगारों ने एक तरह से शुमाली हिंद में उर्दू मसनवी के इर्तिक़ा पे और उसकी इब्तिदा पे और उसकी आगाज़ पे जब बात करते हैं, तो बिकट कहानी को भी नक्शे अव्वल के तौर पे शुमार करते हैं। यानी बाबा फ़रीद शकरगंज के मुतनाज़े अशार को और हमदे बारी अमीर खुसरो के खालिके बारी को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए, तब भी आप बेकट कहानी को किसी सूरत नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। इस पूरी मसनवी में उसलूब के एतबार से आपको हिंदी शायरी से मुतासिर आपको नज़र आएगी। अब फिर उसके बाद जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मसनवी निगारों के जब वली के दीवान की आमद एक तरह से दिल्ली में होती है, तो वो सारे शोरा, वो सारे शायर जो फ़ारसी ज़बान को अपनी शायरी के लिए वजह इम्तियाज़ समझते थे, जब वली के दीवान की आमद हुई और वली के दीवान हाथों हाथ लोग शायरों तक पहुँचे हैं, तो फिर उसके बाद लोगों को जो हमारे शोरा जो फ़ारसी में अशार कह रहे थे और फ़ारसी में शायरी कर रहे थे, वो इस गिरी पड़ी हुई ज़बान और इसमें देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी यहाँ गो शोरा हैं, चाहे शाह हातिम हों, चाहे नाजी हों, चाहे आबरू हों, चाहे फ़ाइज़ हों, इन सारे लोगों के शायरों के जब दीवान का मुतालिया करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनके यहाँ मसनवी मौजूद है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मीर ने भी मसनवियाँ लिखी हैं, सौदा ने भी मसनवियाँ लिखी हैं। और फिर उसके बाद जब दिल्ली उजड़ जाती है तो दिल्ली उजड़ने के बाद लखनऊ एक तरह से अदबी मरकज़ की हैसियत हासिल कर लेता है। जब लखनऊ में देखते हैं तो लखनऊ की जब इब्तिदाई मसनवियों का हम मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लखनऊ में इब्तिदाई अहद में जो मसनवियाँ लिखी गई हैं, वो मीर तक़ी मीर की मसनवियों का एक तरह से इत्तिबा किया गया है, एक तरह से पैरवी की गई है। उनके हित असर से अपने आप को आज़ाद नहीं कर सके हैं, उसके हल्क़ा असर से अपने आप को आज़ाद नहीं कर सके हैं। उसी अहद में जो मसनवियाँ सौदा ने भी मसनवियाँ जो दिल्ली में भी लिखी और लखनऊ में भी लिखी, मीर ने मसनवियाँ लखनऊ में भी लिखी और दिल्ली में भी लिखी। फिर उसके बाद मुसफ़ी हैं, इंशा हैं, जुर्रत हैं, एक ऐसा काफ़िला दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक ऐसा रोशन और मुनव्वर काफ़िला तैयार हो गया, जिसने मसनवी निगारी की रिवायत को न सिर्फ़ मुस्तहकम किया, बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया है। और जब हम लेकिन एक चीज़ और भी है कि जितनी भी मसनवियाँ लिखी गई हैं, उस अहद में जितनी भी मसनवियाँ लिखी गई हैं, या तो तसव्वुफ़ असास मसनवियाँ लिखी गई हैं या इश्क़ असास मसनवियाँ लिखी गई हैं। लेकिन सौदा ने एक ऐसी नई रिवायत की, जाफ़र सिटल्ली के यहाँ भी वो रिवायत मौजूद है और दूसरे मसनवी निगारों के यहाँ भी वो किसी हद तक वो रिवायत मौजूद है। लेकिन पहली बार वो रिवायत मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के यहाँ मुस्तहकम होती है और वो है हजविया एक तरह से मसनवी निगारी की। और फिर इसी में जब इंशा को देखते हैं, जुर्रत को देखते हैं और जब लखनऊ में मसनवी निगारी का मुतालिया करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सुरत के साथ, बहुत तेज़ी का यानी जितनी देर के बाद उर्दू मसनवी शिमाली हिंद में उर्दू मसनवी निगारी का आगाज़ तो बहुत पहले हो चुका था। लेकिन जितनी देर के बाद शिमाली हिंद में उर्दू मसनवी निगारी का एक तरह से इर्तिक़ा होता है, लेकिन उसी तेज़ी के साथ और उसी सूरत के साथ इसका इर्तिक़ाई सफ़र तय होता है। और एक ऐसी मसनवी
لکھی گئی جو مثنوی نگاری کی تاریخ میں سب سے اہم اور روشن مثنوی کے طور پہ وہ میر حسن کی ایک ایسی مثنوی ہے، سیر البیان۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم میر حسن کی مثنوی نگاری کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی مثنویاں لکھیں: گلزار ارم، رموز العارفین، خوان نعمت، نقل کلاونت اور دوسری حجو حویلی اور دوسری مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ لیکن میر حسن نے سیر البیان ایک ایسی مثنوی لکھی جو شمالی ہند میں اردو مثنوی کے نگاری کی تاریخی ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے آپ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو شمالی ہند میں اردو مثنوی نگاری کی ایک مستحکم اور ایک مضبوط روایت قائم ہوتی ہے، اور میر سے بہت تیزی کے ساتھ یہ روایت آگے بڑھتی ہے۔ میر اور پھر سودا، پھر مصفی، پھر انشا، پھر جرت، اور پھر دوسرے شعراء، پھر میر حسن، اور پھر اس کے بعد گلزار نسیم کے مصنف پنڈت دیا شنکر نسیم تک آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی دکن میں جس طرح نظامی بیدری کی مثنوی سے لے کر دکن میں اجڑنے تک جس طرح مثنوی نگاری کی ایک مستحکم روایت، ایک مضبوط روایت قائم ہو چکی تھی، بالکل اسی طرح جب ہم شمالی ہند میں دیکھتے ہیں تو بہت دیر سے یہ روایت کا آغاز ہوتا ہے، لیکن جب میر تک یہ روایت پہنچتی ہے تو اس کے بعد بہت سرعت کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ مثنوی نگاری کا ایک طرح سے ارتقا ہوتا ہے، اور بہت جلدی ہم ایک گلزار نسیم تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرزا شوق نے بھی مثنویاں لکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم جدید عہد میں آتے ہیں، یعنی ترقی سن 1947 کے بعد لکھی ہوئی مثنویوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حفیظ میرٹھی نے لکھی ہیں، مولانا سن 1947 کے پہلے کا جائزہ لیتے ہیں تو مختلف مثنوی مولانا علی نے، محمد حسین آزاد نے، پنجاب انجمن پنجاب سے تعلق رکھنے والے سارے نظم نگار شعراء نے ایک طرح سے مثنوی کی حیت میں نظمیں لکھی ہیں یا مثنویاں لکھی۔ پھر اس کے بعد علی سردار جعفری نے ایک پوری مثنوی لکھی، اور دوسرے، اور آج غضنفر کی ایک مثنوی جو ابھی 2-3 سال پہلے شائع ہوئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی ہند میں اردو مثنوی کی روایت کا آغاز تو بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن اس روایت کو مستحکم بنانے میں اور اس کے روایت کو آگے بڑھانے میں بہت دیر سے شروع ہوا ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ ارتقائی سفر کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے مثنوی نگاری کی تاریخ کا، مکمل تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے شمالی ہند میں اردو مثنوی نگاری کی جو تاریخ رہی ہے اور اس میں جتنی بھی مثنویاں لکھی گئی ہیں اس کو آپ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام ظفر النقی ہے، اور میں شعبہ اردو خواجہ معین الدین چشتی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔